السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ ہم نے اپنے پریویس کلاس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بلند خوانی کی تھی، تو آج ہم اس سبق کو سمجھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سالوں تک سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ برے کاموں سے باز نہیں آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اتنے سال گزر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا کہنا نہیں مان رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک بہت بڑی سی کشتی تیار کیجئے اور اس میں ایک ایک جوڑا ہر چیز کا رکھ لیں، جیسے کہ کھانے پینے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ رکھ لیجیے گا زیادہ، صحیح ہے۔ اور کیا نام ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کی پرندوں کی ہر کسی کی ایک ایک جوڑی اپنی کشتی میں رکھ لی تھی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی بنا رہے تھے تو ان کی جو قوم تھی وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ تم کہاں جانے کی کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو دور دور تک دریا اور سمندر نہیں ہے، کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہاں آس پاس کوئی بھی دریا وغیرہ نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیتے تھے، وہ اپنی کشتی بنانے میں لگ گئے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانے پینے کا سامان تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیا، اور جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کشتی کہاں چلاؤ گے۔ اور جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، نافرمان بیٹا تھا، مطلب ان کا کوئی بھی کہنا نہیں مانتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسے مطلب نیکی کی طرف راغب کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اسے سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے آخری بار پھر اسے بلایا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس نے کہا آپ میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں پوری زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، جہاں پہلے پانی تھا ہی نہیں، اتنا پانی ہو گیا تھا، چاروں طرف پانی پانی ہو گیا تھا کہ لوگوں کے گھر بھی ڈوب گئے تھے، درخت بھی ڈوب گئے تھے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونچی اونچی درختوں پر چڑھے، مکانوں کی چھتوں پر، لیکن پانی اتنا تھا کہ درخت بھی ڈوب گئے تھے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو نافرمان بیٹا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھا تھا تو وہ بھی ڈوب گیا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کشتی میں سوار تھے اور جو چرند پرند تھے ان کے ساتھ جانور وغیرہ وہی زندہ تھے اور کشتی جو تھی وہ پانی میں تیرتی رہی تھی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی تھی، مطلب بارش بہت دنوں تک جاری رہی تھی، پھر کچھ دنوں بعد بارش رکی تھی، سورج نکلا تھا، لوگ جو ہیں کشتی سے باہر نکلے تھے وہ بہت خوش ہوئے سورج کو دیکھ کر، اور پانی بھی جو ہے وہ کم ہونے لگا تھا، اور کشتی جو ہے وہ ایک درخت کے ساتھ جا لگی تھی جس کا نام کیا تھا؟ جودی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر جا لگی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جودی۔ لوگ کشتی سے اترے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اور پھر سارے جانوروں کو بھی انہوں نے خشکی پر چھوڑ دیا تھا، یوں پھر یہ دنیا پھر سے آباد ہوئی تھی، صحیح ہے۔ اب اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو معروضی سوالات دیے گئے ہیں، یہ کرتے ہیں ہم۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ یہ یہاں پہ 4 نہیں ہے، غلط پرنٹ ہوا ہوا ہے، یہ 1 ہی ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا بنانے کا حکم دیا تھا؟ گھر، محل، کشتی، پل۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، تو آپ کشتی کو پینسل سے پھر کسی دائرے کے اس سے بھر دیں گے، کشتی کے دائرے کو۔ دوسری ہے ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پڑوسیوں نے، نافرمان لوگوں نے، دوستوں نے، فرمانبردار لوگوں نے۔ تو کن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا؟ نافرمان لوگوں نے، جو ان کا کہنا نہیں مان رہے تھے، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پہ۔ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا، بھائی، بیٹا، دوست، خادم۔ تو کون شامل تھا؟ بیٹا۔
حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کا کہنا نہیں مان رہے تھے۔ اب چوتھی ہے، نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا، ہوا، پانی، آگ، بادل۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا کی تھی؟ بارش کی تھی، جو کئی دنوں تک جاری رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے مطلب پانی کے ذریعے ان کی قوم پر کیا نازل کیا تھا؟ عذاب نازل کیا۔ تو یہاں پہ آپ پانی کے دائرے کو پینسل کے کلر سے بھر دیں گے، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے ذریعے سے عذاب بھیجا تھا، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اس کے الفاظ معنی ہیں اور سوال جواب۔ تو آج ہم اس کے الفاظ معنی اور 3 سوال جواب کریں گے اپنی کاپیز میں، صحیح۔ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے، اپنی کاپیز لینی ہے، جہاں پر ہم کا چیپٹر کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے نیکسٹ پیج پر، اگلے صفحے پر ٹائٹل پیج بنانا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر اس کے الفاظ معنی اور 3 سوال جواب کریں گے آج ہم۔ میں آپ کو اس کی پکچر سینڈ کر دوں گی، آپ لوگوں کو کر لیجیے گا، اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کا کام کریں گے، صحیح ہے۔ اللہ حافظ۔